عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. پچھلے 1 مہینے میں ہم جب ہر منگل کو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لائرز بھی، اور جو 6 لائرز کو اجازت ملی ہوئی ہے عدالت سے، اور فیملی ممبرز 6 مل سکتے ہیں. انہوں نے بند کرتے ہوئے عمران خان کی قسطوں سے ایک ایک کر کے، جیسے سانس کسی کا بند کرتے ہیں، انہوں نے ایک ایک کر کے یہ حالت ہو گئی کہ پچھلے 1 مہینے میں ہمیں کئی عدالت کے آرڈرز ہیں کہ ملاقات کر سکتے ہیں. ہم جیل جو مینیول ہے اس کے مطابق بھی ہم عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور انہوں نے آہستہ آہستہ یہ مرضی کے مالک ہیں کہ کسی کو بھیج دیا، کسی کو نہ بھیجا، کسی دن بالکل نہ بھیجا. 2 ہفتے پہلے اور اس سے پہلے تیسرے ہفتے پہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو 20 منٹ کے لیے 4:30 بجے، کیونکہ ہم سڑک کے اوپر بیٹھ گئے تھے، 5 ہفتے پہلے، کیونکہ ہم سڑک پہ بیٹھ گئے تھے، تو انہوں نے کہا چلیں ڈاکٹر عظمیٰ کو اندر بھیج دیتے ہیں. ہم بارش میں اس دن باہر بیٹھے رہے جب تک ڈاکٹر عظمیٰ باہر نہیں آئی. تو کل بھی ہم نے، جو پچھلا ہفتہ تھا منگل کو، SHO نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، ہم آپ کو کمٹ کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. ہم وہاں سے اٹھ گئے، وہاں اڈیالہ کے باہر سے. ہم نے کہا آج ہماری ملاقات نہیں ہوگی، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. ہم سائیڈ واک فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، 20-25 ہم زیادہ سے زیادہ لوگ تھے ہمارے، اور اڈیالہ سے کوئی ½ کلومیٹر دور ہم بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑے سے صحافی تھے. پہلے پولیس نے جو سوشل میڈیا والے ان کو مارا، کیونکہ یہ ڈرتے، کیونکہ ان کے یہ فون چھین لیتے ہیں. تو یہ پہلے وہاں سے ان کو انہوں نے ختم کیا، بھیجا. پھر انہوں نے اٹیک کیا. ہمارے یہاں KP کے منسٹر بیٹھے ہوئے، مینا خان اور شاہد خٹک اور شفقت اوان، یہاں پہ دیکھیں عبدالسلام، یہ سارے وہاں پہ موجود تھے. یہ انہوں نے ہمارے ساتھ، حالانکہ ہم نے کئیوں کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے بتیاں بند کر دی ہیں، آپ کے اوپر یہ اٹیک کریں گے. ہم نے کہا کہ عام طور پہ ہمیں یہ نہیں کچھ کہتے خواتین کو، تو آپ یہاں سے مر چلے جائیں، کیونکہ یہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے. ہم کئیوں کو کہتے رہے، لیکن کئی لوگ انفارچونیٹلی وہ جانے کو تیار نہیں تھے، اور وہ وہاں سے نہیں جا رہے تھے. انہوں نے پہلے بتیاں بند کی، پھر انہوں نے اتنی بری طرح، یہ میں کیونکہ آئی وٹنس ہوں، کہ انہوں نے اتنی بری طرح پانی بھول گئی ہوں، کہ ایک بچہ، اس نے آ کے کہا کہ پائپ دکھائی کہ یہ پانی، یہاں پہ پانی کی پائپ ڈالی ہے، یہ پانی چھوڑنے لگے ہیں. تو ہم نے کہا پانی چھوڑ دیں. ہم پانی کے اندر بیٹھے رہے، ہم سارے پانی کے اندر بیٹھے رہے. اس بچے نے کیونکہ بتا دیا تھا کہ پانی چھوڑنے لگے ہیں، انہوں نے اس بچے کو مارا. اس بچے کو اٹھا کے وین میں بند کیا. وہ 12 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں آ کے کہتے پولیس والے، اصل میں یہ بچے نے شیطانی کی تھی اور یہ بچے نے پانی چھوڑا تھا. کیونکہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، اخلاقیات اتنی ختم ہو چکی ہیں کہ سچ اور جھوٹ تو یہاں پہ بڑے آرام سے بول دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے جب مارنا شروع کیا ہے، میں آئی وٹنس ہوں. جس طرح انہوں نے مینا خان کو، وہ منسٹر ہیں KP کے، وہ آفس ہولڈر ہیں KP کے، الیکٹڈ ممبر ہیں، پاکستان کے لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے KP کی اسمبلی میں. ان کو اتنی بری طرح انہوں نے مارا ہے. انہوں نے شاہد خٹک کو مارا ہے، انہوں نے شفقت اوان کو مارا ہے، انہوں نے عبدالسلام کو، ان کو سب کو. یہ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں یہاں پہ. کیا پنجاب کی پولیس یہ ان کا طریقہ کار ہے؟ اگر KP سے الیکٹڈ کوئی آئے گا پنجاب کے اندر تو ان کو مارا جائے گا. شفقت اوان یہاں کے MNA ہیں. ہم اس لیے بات کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ PTI ہے، اس لیے کیونکہ ہم یہ پاکستانی ہیں، ہم یہاں پاکستان کے لوگ ہیں. پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے پہلے میری بہن کو، ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا، میری بہن کو پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، پولیس کی عورتیں انہوں نے بلائیں. پوری گلو بٹنیاں تھیں. یہ پاکستان میں ہم عورتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ ہماری اخلاقیات ختم کر رہے ہیں، یہ جان کے یہ اس قسم کی خواتین کو لے کر آ رہی ہیں، جنہوں نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کیا نام تھا اس عورت کا، گلناز. وہ کھڑی ہو کے ان عورتوں کو، وہ اپنی پولیس والیوں کو کہہ رہی تھی ان کو مارو. انہوں نے جس طرح میری بہن نورین نیازی کو، 71 سال کی ہیں، انہوں نے زمین پہ، پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے زمین پہ گرایا ہوا انہیں.
اور انہوں نے ساری عورتیں یہ ساتھ کھڑی تھیں, ان کو گھسیٹ رہی تھیں سڑک کے اوپر, اور نادیہ خٹک ان کو میرے خیال میں روکنے کی کوشش, ہمیں خود نہیں سمجھ آئی, اتنی مشکل سے ان کو یہاں سے بچایا ان عورتوں سے. یہ بدماشی کر رہی تھیں ان کے ساتھ. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس طرح آپ ایک بزرگ عورتوں کو, یہ پاکستان کی یہ ہماری اب اخلاقیات ہو گئی ہیں. آپ کا خیال ہے آپ ہمیں مار کے آپ ڈرائیں گے ہمیں؟ ہم بالکل جائیں گے وہاں پہ. آپ کا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائیں گے یا آپ ہمیں ماریں گے, ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے, ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے؟ ڈال دیں. لیکن انہوں نے یہ جو ہمارے پیچھے یہ لائرز کھڑی ہوئی ہیں خواتین, یہ 17 لوگوں کو انہوں نے ایک وین کے اندر بند کیا. مردوں نے اٹھا کے وہ ایک لڑکی منہ پہ ان کے تھپڑ مار رہے تھے. یہاں پہ کئی ہمارے یہاں پہ وہاں پہ صحافی کھڑے تھے, میں یقین کرتی ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے عورتوں کو نہ دوپٹے کی لحاظ 9 مئی سے شروع ہوا. کیا خیال ہے ہم یہ اجازت دے دیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر ہوتا رہے؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے کیا؟ یہ کسی صرف بدماشوں کا ملک ہے؟ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ چیزیں. یہ انہوں نے لڑکیوں کو مارا ہے, انہوں نے وین میں ان کو اٹھا کے پھینکا, مردوں کے ساتھ اور ایک ہی وین کے اندر مرد عورتیں ساری بند کی ہیں. 17 لوگ اس وین کے اندر بند تھے. ہمیں انہوں نے 4-5 وکیل تھے. 4 وکیلوں کو اٹھایا, ویسے تو سب کے ساتھ انہوں نے وکیلوں کے ساتھ بدتمیزی کی. آپ بالوں سے گھسیٹا ہے عورتوں کو. عورتیں اتنی بڑی بدماشی کر رہی تھیں, وہ عورت بے شرموں کی طرح ہمیں گھسیٹا ہے, ہمیں گھسیٹ کے لے کے گئی ہے, ہمیں وین کے اندر پھینکا انہوں نے. ہاں, تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا خیال ہے یہ ہمیں یہ کر کے یہ لوگوں کو, پاکستانیوں کو ڈرائیں گے؟ یہ آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا, عمران خان کی آواز نہ نکلے, ہمیں پولیس نے کیا کہا تھا, آپ یہ برداشت کر لیں گے جو میں کہوں گی؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے؟ ہم غازہ ہیں, ہم مقبوضہ کشمیر ہیں, ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں, ہمارے اوپر الزام لگا دیے جاتے ہیں. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھر سے عورتیں نکلی تھیں, سارا دن ہمیں اٹیک ہوتا ہے. میرے اوپر 11 دفعہ انہوں نے نکالی ہے وہ کیا اریسٹ وارنٹ. ہم نے کہا ہوا ہے میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو, کیا کہتے ہیں اس کو, اٹیچ کر لو. کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں, عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں, کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے, کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی, لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست, ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں, آپ ملک چھوڑ کے لنڈن کہیں ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے اوپر کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں گا, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں ہر کیس کا 300 کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا 2.5 سال میں. اگر وہ مجرم ہوتے, کہتے اگر میں چور ہوتا تو میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا. جب میں نے کچھ نہیں کیا, میں ان کا سامنا کروں گا. آپ نے دیکھا ہے جیل میں بیٹھ کے 450-500 دن ان کی ٹرائل چلی ہیں. ایک دفعہ کوئی جو صحافی بھی جیل میں گیا ہوگا یا کوئی بھی جیل میں گیا ہوگا, وٹنسز ہیں جو کہتے ہیں آج تک عمران نے کچھ نہیں ان کو کہا, کہ نہ پولیس والوں کو نہ جج کو. وہ ڈیمانڈ ہی کرتے ہیں میری کتابیں دے دو یا میرے بچوں سے بات کرا دو. یہ اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو آپ نے ایک صبر, ایک انسان جو آپ کے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ آپ اس کو سیاست کہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ان کی ہمت کو اور حوصلے کو دیکھتے ہیں, ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہہ کے میری بہن کو بھیجا تھا, انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا, کیا کہا تھا کہ ذہنی طور پہ ساری قوم تیار ہو جائے. اچھا بولو. ہاں,
انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ اب وقت ہے یا اپنے آپ کو آزادی یا موت، یعنی یہ اپنے آپ کو پہلے خود قوم اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے اب اور کوئی چوائس نہیں رہے گی. اور اب نظر آ رہا ہے، اب کل تو ہمیں ایکچولی وہ تصویر نظر آئی ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. اور جو میری بہن کے ساتھ ہم رات کو ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، ایک سال پہلے ان کا بازو ٹوٹا تھا، اور جس طرح وہ عورتیں جانوروں کی طرح ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر، اور کتنی مشکل سے اگر ہم نہ چھڑواتے، اگر نہ لٹرلی کس طرح ہم نے اندر گھس کے ان کو چھڑوایا، اور یہ ان کو ہوش نہیں تھی. اس لیے یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں ان کو اٹھانا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بے ہوش میں نہیں تھی. اور ان کو اگر پوچھیں تو ان کو یاد نہیں ہے، ان کو صرف آواز آ رہی تھی نادیہ خٹک کی، کیونکہ یہ ان کو دوسری طرف سے روک رہی تھیں. تو اس لیے یہ کہتی ہیں مجھے یاد کچھ نہیں ہے. لیکن یہ اتنی ہمت سے، ان کا بیٹا 10 سال کی قید میں ہے، ان کا بھائی قید میں ہے، لیکن یہ جتنی ہمت کر کے کل جب یہ ہنس رہی تھی، میں ان کو کہہ رہی تھی کہتی تو کوئی بات نہیں اگر ہو گیا. میں ان کی ہمت کو میں دیکھتی ہوں اور اپنے بھائی کی ہمت کو دیکھتی ہوں. ہم نے اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ، آزادی یا موت، تو آج ہماری بہنوں کو دیکھ لیں. آج ہم کہیں گے، ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے، جو یہاں سارا دن آپ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے. ہم اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تو ساروں کو روک رہے تھے کہ اب ہم ان کی منتیں کر رہے تھے سارے یہاں سے چلے جاؤ. ہم یہ صحافی جو یہاں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، ان کو کہتے ہیں یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہارے فون لے لیں گے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھیں گے اڈیالہ کے باہر، اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. مار دو گے ہم مرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے باہر. یہ جو انہوں نے کہا ہے، نہ ہمیں غلامی قبول ہے اس ملک میں. یہ ہمارا ملک ہے، یہ آکوپائڈ پاکستان نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا حق ہے اس کے اوپر، ہر پاکستانی کا حق ہے اس کے اوپر. یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے. یہاں ظلم ہوگا، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم بولیں گے، اور ہم جو ظلم کرے گا اس کا بھی نام لیں گے. اور ہم تینوں جو بہنیں ہیں، ہم صرف ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم اڈیالہ کے باہر بالکل بیٹھیں گے، ہم وہاں سے نہیں ہلیں گے، ہماری ملاقات کرائیں گے. عمران خان کو یہ آئسولیٹ نہیں کریں گے.